اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. اس کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب، قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ. کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں. یہاں سے 90 پارے کی ابتدا ہو رہی ہے. ہمارے الحمدللہ تفسیر کے 8 پارے مکمل ہو چکے، یہاں سے 90واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اب چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھوڑا سا باقی ہے، اس لیے اس پارے کی ابتدا کی گئی، ورنہ رمضان شریف کے بعد ابتدا کی جاتی. الغرض یہ کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی برائیوں سے روکا تو چند لوگ آپ پر ایمان لائے، جو فقیر تھے، مسکین تھے، غریب لوگ تھے، وہ ایمان لائے، اور جو مالدار تھے، سردار تھے قوم کے، وہ ایمان نہیں لائے. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ فرما دے گا، تم تیار رہو فیصلے کے لیے. تو جو متکبر لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا قول ذکر ہو رہا ہے. تو اس کی قوم کے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے متکبر سردار، تکبر کہتے ہیں اس کو کہ انسان چھوٹا ہو لیکن سمجھے اپنے آپ کو بڑا یا اپنے آپ کی بڑائی کو ظاہر کرے، اس کو متکبر کہتے ہیں، تکبر کرنے والا. کافر کے سامنے تکبر کرنا یہ ثواب کا کام ہے، عبادت ہے. مسلمان کے سامنے تکبر کرنا یہ حرام ہے، مسلمان بھائی کے سامنے تکبر کرنا یہ حرام ہے، اور کسی نبی کے سامنے تکبر کرنا یہ کفر ہے. تو یہ لوگ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے تکبر کر رہے تھے. تو یہ جو متکبر تھے وہ سردار، وہ بولے اے شعیب. اب یہ دیکھیے، ایک تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور اللہ کے نبی کے سامنے تکبر کیا، اور ایک جرم یہ کر رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا نام لے کے پکار رہے ہیں. کبھی بھی کسی نبی کا نام لے کے ان کو مخاطب کرنا یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے کبھی بھی ندا نہیں فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب ہم کو سکھائے. نبی آخر الزمان ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا فرمائی یا ایھا المزمل، کبھی اللہ نے فرمایا، کبھی یا ایھا المدثر فرمایا، کبھی یاسین فرمایا، کبھی طٰہٰ فرمایا، کبھی ایھا النبی فرمایا. اس طریقے سے خطابات اللہ نے فرمائے، ندائیں اللہ نے فرمائی، لیکن کبھی بھی یا محمد کہہ کے اللہ نے نہیں ندا فرمائی. اس سے پتہ چلا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکار سکتے، ندا نہیں. یہ آداب کے کیا ہے؟ خلاف ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کا نام لے کے اس کو پکارتی ہے تو وہ بے ادب سمجھی جاتی ہے، وہ گستاخ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ شوہر کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے بیوی کے لیے. تو اس کا نام لے کے پکارنا ایک طریقے کی شوہر کی بے ادبی ہوا کرتی ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم مرتبے والا ہو اس کا نام لے کر خطاب کرنا کتنی بڑی بے ادبی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کسی بھی نبی کو ان کا نام لے کے ہم ندا نہیں فرما سکتے، ندا نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے یہاں پہ جرم یہ کیا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، اے شعیب کہہ کے انہوں نے
پکارا اور کہنے لگے قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. دھمکی دے رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہ تم جو ہم کو کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تم کو اور تمہارے اوپر جو ایمان لائے تم سب کو یہاں سے کیا ہے نکال دیتے ہیں. ایک اور جرم یہ کر رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ایمان کو اور عام لوگوں کے ایمان کو ایک پلے میں یہ تول رہے ہیں. نبی کا ایمان الگ ہوتا ہے، عام لوگوں کا ایمان الگ ہوتا ہے. نبی کا ایمان عرشی ہوتا ہے اور جو امتی ہوتا ہے اس کا ایمان فرشی ہوتا ہے. نبی کا ایمان ذاتی ہوتا ہے اور جو امتی ہوتا ہے اس کا ایمان عرضی ہوتا ہے. نبی کے واسطے وسیلے سے اس کو ایمان ملتا ہے. اور نبی کو کیسے ایمان ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ملتا ہے، ڈائریکٹ ملتا ہے، اور ہم کو اللہ کے نبی کے واسطے سے ملتا ہے. تو ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے ایمان کو اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کے ایمان کو ایک ہی درجے میں رکھ دیا. کہنے لگے کہ ہم تم کو بھی اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو بھی ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے. بستی اللہ کی ہے، بستی اللہ کے نبی کی ہے، یہ ساری کائنات سب اللہ کی ہے. اور یہ بدبخت بد نصیب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تم کو اسی کی بستی سے نکال دیں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تم کو ہمارے یہ بستی سے نکال دیں گے. نہیں، تمہارے پاس ایک راستہ ہے، تم کیا کرو؟ ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے دین میں تم آ جاؤ. یعنی یہ شعیب علیہ السلام سے تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے تو پہلے سے ایمان والے تھے. تو جو ایمان جو ان کی نظر میں ان کے دین سے پھر گئے تھے ان سے خطاب کر کہہ رہے ہیں کہ اے ان پر ایمان لے کے آنے والوں، تم اپنے دین سے پھر جاؤ. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے دین سے پھر سے یہ دین میں آ جاؤ، ورنہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. قال، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا، اولو کننا کارہین، تم ہم کو بستی سے نکال دو گے کیا اگرچہ ہم تمہارے ایمان سے بیزار ہیں تب بھی؟ یعنی ہم تم پر ایمان نہیں لائے، ہم تمہارے ایمان سے بیزار ہے، نہیں لانا چاہتے ہیں، تمہارا ایمان یہ صحیح نہیں ہے، یہ بتوں کی پرستش کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اس سے ہم بیزار ہے، ہم نفرت کرتے ہیں، اور ہم اپنی حقانیت تمہارے سامنے ثابت کر چکے، اسلام کی، ایمان کی، اللہ تعالیٰ کی، میرے نبی ہونے کی، اس کے باوجود بھی تم ہم کو نکال دو گے. تو اس کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ.